السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کارا سے کچھ شکست دینے کے 3 دن بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے بیٹوں کے ساتھ کائی قبیلے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آج کے سال میں جانے سے پہلے چلو ذرا مشق کر لیتے ہیں۔ تو علاؤالدین کہتا ہے کیا ہم دونوں کے مقابلے میں اکیلے لڑیں گے بابا؟ یہ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں جنگ میں غلبہ دینے والی چیز تعداد کی زیادتی نہیں ہوتی بلکہ ہمت ہے بیٹا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار بے انعام کرتے ہیں۔ بالا خاتون اور فاطمہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اورحان اور علاؤالدین عثمان صاحب پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اورحان کا وار روکتے ہوئے عثمان صاحب پوچھتے ہیں سپاہی فتح کے لیے تیار ہیں؟ تو اورحان کہتا ہے حضور ہم ہمیشہ تیار ہیں، صحیح سلامت اور ٹھیک ہیں۔ اورحان اور علاؤالدین بہت کوشش کرتے ہیں مگر عثمان صاحب کے پاس ان کے ہر حملے کا جواب ہوتا ہے، وہ ان کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ حلیمہ بھی مشروب لے کر وہاں جاتی ہے۔ عثمان صاحب ان کے وار روکتے ہوئے کہتے ہیں تم تیز ہو لیکن مجھے نہیں پچھاڑ سکتے بیٹو، تو چلو بتاؤ علاؤالدین قلعے پر حملہ کیسے کرو گے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے ہم انہیں بائیں جانب سے ماریں گے حضور۔ اورحان حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے حضور دائیں جانب سے بھی۔ عثمان صاحب ان کا وار روکتے ہیں تو اورحان کہتا ہے ہر مواد سے حملہ کر کے آگ کے سار کو اسی طرح گرائیں گے حضور۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں اگر پیچھے سے دوسری کمک پہنچ جائے تو کیا ہوگا، پھر کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ ہی بالا خاتون پیچھے سے علاؤالدین پر حملہ آور ہوتی ہیں اور ان دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اورحان عثمان صاحب پر حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے ہمارے پیچھے ہمیشہ بتانے والے مخبر موجود ہیں حضور، آپ بے فکر رہیں۔ بالا خاتون پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور عثمان صاحب ان دونوں کو دبوچ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فاطمہ ان کے گلے لگتے ہوئے کہتی ہے بابا بابا ایسا نہ کریں، میرے بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہیں نہیں لگتا ہے کہ تم تینوں ایک ہو کر بھی ہمیں ہرا دو گے، کیا تمہیں لگتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے؟ عثمان صاحب ان دونوں کو چھوڑتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو میری بیٹی تم بہانے کر رہی ہو، تم میری کمزوری کو اچھی طرح جانتی ہو، یہ تمہارا شکریہ ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب ان سب کو اپنی بازو میں لے لیتے ہیں۔ وہ سبھی بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے حلیمہ کافی تکلیف میں دکھائی دیتی ہے اور غصے سے کہتی ہے میرا خاندان بھی میرے ساتھ ہو سکتا تھا، میری ماں، میرے بابا، شاید میرے بہن بھائی بھی، تم نے ان سب کو مجھ سے چھین لیا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب بالا خاتون کے پیچھے مڑنے پر قبر کے پاس اس نے خنجر چھپا لیا تھا اور جانے لگی تھی۔ بالا خاتون نے کھڑے ہو کر پوچھا تھا بیٹی یہاں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو حلیمہ نے کہا تھا آپ کو اکیلے قبرستان میں آتے ہوئے دیکھا تو آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، ویسے بھی اب میں باجیان میں سے ہوں، ہے نا؟ بالا خاتون نے کہا تھا ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ قبر کو دیکھتے ہوئے حلیمہ نے پوچھا تھا یہ کون ہے؟ تو بالا خاتون نے کہا تھا یہ وہ ہے جو کبھی بڑی نہیں ہوگی، میری چھوٹی بیٹی، اولاد نقش کی طرح ہوتی ہے بیٹی، وہ چلی بھی جائے تو بھی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ حلیمہ نے کہا تھا خاندان بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی عدم موجودگی کا درد بہت بڑا ہوتا ہے لیکن یہ درد مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ بالا خاتون نے کہا تھا اولاد کو کھونے کا درد اور ماں کو کھونے کا درد انسان کے ایک ہی جگہ سے چھید کرتا ہے لیکن نفرت اور غصہ تمہارے دل کو جلاتا ہے، یہ تمہیں اندھیرے میں رکھتا ہے۔ حلیمہ نے کہا تھا ان کافروں سے اپنے خاندان کا انتقام لیے بغیر مجھے سکون نہیں ملے گا، مجھے زندہ رکھنے والی چیز یہی انتقام ہے۔ بالا خاتون نے اسے روکتے ہوئے کہا تھا تم مجھے بہت پسند ہو بیٹی، مریم تم مجھے میری جوانی یاد کرواتی ہو، اچھا ہوا کہ تم فاطمہ سے مل گئی اور ہمارے قبیلے آ گئی۔ حلیمہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا خداوند نے اپنا انصاف دکھایا، تم نے میری ماں کو چھینا، اس نے تم سے تمہاری بیٹی چھین لی۔ اسے دیکھتے ہوئے بالا خاتون نے کہا تھا میرے دل میں تمہارے لیے اتنی حسرت ہے بیٹی، جس بھی چہرے کو دیکھتی ہوں تمہیں تلاش کرتی ہوں حلیمہ۔ اس خیال کے بعد حلیمہ کہتی ہے میں نے جتنے بھی درد سہے تم سے ان سب کا بدلہ وصول کروں گی۔ اسی لمحے برہان آ کر کہتا ہے حضور جرگہ تیار ہے، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ عثمان صاحب کے کہنے پر علاؤالدین اور اورحان چلے جاتے ہیں اور عثمان صاحب کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بالا خاتون کہتی ہیں شربت لاؤ بیٹی، جرگے میں جانے سے پہلے شربت پی لیں حضور۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں یعنی تم اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ ہاں۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں صرف تم ہی تو ہو عثمان، تمہارے علاوہ اب کس کا سوچوں گی؟ اسی لمحے حلیمہ مشروب لے کر ان کے پاس آتی ہے جسے دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں فاطمہ کی زبان سے جس مریم کا تذکرہ نہیں جاتا تو وہ تم ہی ہو نا بیٹی۔ حلیمہ کہتی ہے آپ سے متعارف ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے عثمان صاحب۔ یہ کہتے ساتھ وہ مشروب ڈالتی ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب مشروب لیتے ہوئے کہتے ہیں میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے میں بہت پرجوش ہو گئی، میں معذرت خواہ ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تو بتاؤ ذرا تم پڑوسی قبیلے سے ہو، کیا ہم تمہارے خاندان کو جانتے ہیں، تمہارے بابا کو جانتے ہیں؟ حلیمہ کہتی ہے ہم خانہ بدوش ہیں، یہاں بھی آئی، میری ماں اور بابا کو تب مار دیا گیا جب میں بہت چھوٹی تھی عثمان صاحب۔ بالا خاتون کہتی ہیں مریم باجیان میں شامل ہوگی حضور، یہ مشق کر رہی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تو تم باجیان بنو گی؟ ہاں بہادر ہو، تمہارے دل کی طاقت تمہاری آنکھوں میں دکھ رہی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے اپنے خاندان کا انتقام لینے کے لیے میرے پاس جو کچھ بھی ہوگا کروں گی عثمان صاحب۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں باجیان کا راستہ اور ہمارا راستہ انتقام کا راستہ نہیں ہے، ہمارا راستہ انصاف کا راستہ ہے۔ انصاف کے توازن کو صبر کے ساتھ ماپنے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ حلیمہ کہتی ہے معذرت عثمان صاحب۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں میں سرداروں
دیواروں کے پاس جاتا ہوں بالا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے آگے اور بالا خاتون بھی ان کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے حلیمہ کہتی ہے میرے خاندان اور میرے بچپن کو مجھ سے چھیننے والا آدمی، لیکن میں ان کے آگے اتنی کمزور کیسے ہو سکتی ہوں؟ خداوند مجھے طاقت دے۔ ناظرین اس کے بعد ہم گنا جنگل دیکھتے ہیں۔ گنے جنگل میں منگول کمانڈر کے گھوڑے کے ساتھ ایک شخص کی لاش بندھی ہوتی ہے اور منگول سپاہی بڑی تعداد میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ عثمان صاحب کی حدود تک جا پہنچتا ہے۔ کائی سپاہی اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کائی حدود میں ہو، تم کون ہو؟ منگول کمانڈر کہتا ہے میں عمارتوں کو گھٹنے ٹیکوانے والی، دنیا میں نظام لانے والی عظیم منگول سلطنت کے مرکزی کمانڈر اولوگا کا ایلچی ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی کائی سپاہی آگے بڑھتے ہوئے پوچھتے ہیں یہاں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو کمانڈر کہتا ہے عمارت بننے والے عثمان سے بیعت لینے اور اس پہ واجب الادا ٹیکس وصول کرنے۔ اگر تم ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہو تو تمہارا انجام بھی ان غافلوں جیسا ہوگا۔ اگر تم میرے گھوڑے کے پیچھے نہیں گھسیٹے جانا چاہتے تو راستے سے ہٹو۔ مگر کائی سپاہی تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں اور ایک سپاہی کہتا ہے ہم تمہیں ان لاشوں کے ساتھ گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے جو تم اپنے پیچھے گھسیٹ رہے ہو، ہم عثمان صاحب کو خبر دیں گے۔ منگول کمانڈر کہتا ہے میں جیسے چاہوں گا ویسے گزروں گا، اس میں نہ تو تم اور نہ عثمان رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی کائی سپاہی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مگر منگول زبردست تیر اندازی کر کے ان سب کو مار گراتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے منگولوں کے خلاف سر اٹھانے والوں کا انجام موت ہے۔ نوکرو ہم عثمان کے قبیلے جا رہے ہیں، شاباش۔ وہ خون خون کے نعرے بلند کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں دیوان لگا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب سروجا سے کہتے ہیں آپ کے والد بیہان بھی وہ پلک تک چپکائے بغیر ریاست اور قوم کے لیے اپنی جان سے گزر گئے۔ اب ان کی مملکت اور ان کے نظریات تمہارے لیے ورثہ ہیں۔ قزل چنار اوغلو قبیلے کی سرداری اب سے سروجا صاحب آپ سنبھالیں گے، میرا رب صحیح راستے سے دور نہ کرے۔ تو سروجا کہتا ہے آپ کے راستے کو اپنا راستہ سمجھنے اور سچائی پہ گامزن رہنے کے علاوہ میرے پاس کوئی ہدف نہیں ہے، حق تعالی ہمیں آپ کے سائے سے محروم نہ کرے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیشہ کفار کے لیے ڈھال بننے والے، اپنے مفادات کو تمام مقدسات سے آگے رکھنے والے کاراسے صاحب کی عزت اور ان کے ہمارے راستے کی رکاوٹ بننے کا اب کوئی امکان نہیں بچا۔ اب سے ہم صرف اپنی منزل اور منصوبوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد ہم آگ کے ساتھ جا کر دیواروں پہ حملہ شروع کر دیں گے۔ بیگم کہتی ہے حضور آگ کے ساتھ کی فصیلیں سب سے مضبوط کافروں کی ہیں، کیا منجنیقوں سے حملہ کر کے ہم انہیں عبور کر سکتے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں جو چیز آپ کو اندیشے میں ڈال رہی ہے کہ اگر آگ حصار کا موضوع طویل ہوتا ہے سپاہیوں کی طاقت اور ان کا ایمان باقی نہیں رہے گا، کیا یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ مگر یہ مت بھولنا ہمارا دل جو ان زمینوں کو انصاف دلانے کی تمنا سے جلتا ہے وہ ان دیواروں سے زیادہ مضبوط ہے جس میں وہ اپنا ظلم چھپاتے ہیں۔ یہ بات صوفیہ اور لوکاس بھی سمجھ لیں گے۔ بوران اور جیر کوتائی تم دونوں میرے ساتھ مرکزی مواز پہ ہوگی، اورحان اور علاؤدین تم دونوں بائیں جانب ہوگی، بیگم خاتون اور ساروجا آپ دونوں دائیں طرف سے جائیں گے۔ میں کوئی غلطی نہیں چاہتا، ہم ہرگز شکست نہیں کھائیں گے۔ آگ حصار کے میدان میں اذان محمدی کے پڑھے جانے اور اس کی دیواروں پہ کائی جھنڈا لہرائے جانے تک ہرگز نہیں رکیں گے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگ حصار قلعے میں سپاہیوں کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں اور وہ حفاظتی اقدامات بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہیرستو لوکاس اور صوفیہ کے پاس آ کر کہتا ہے مخبروں کی جانب سے خبر ہے عثمان نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ تو لوکاس کہتا ہے آؤ عثمان آؤ، سپاہیوں دیواروں میں ایک بھی سوراخ نہیں ہوگا، سب مکمل ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس آگے بڑھتا ہے اور مزید کہتا ہے تمام لمبی حد والی کمانوں کو دیواروں کے اوپر لے جایا جائے گا، اڑتی ہوئی آگ بھی اپنے ساتھ لے لو۔ یہ جنگ ختم نہ ہو جانے تک تمہیں سونے یہاں تک کہ آرام کرنے سے بھی منع کر رہا ہوں۔ ہیرستو تم ان کی قیادت کرو گی۔ صوفیہ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے تو کراسی ایک بوڑھا بزدل تھا، ہاں عثمان کے خلاف نہیں ٹھہر سکا اور دم دبا کر بھاگ گیا۔ لوکاس کہتا ہے ہم ٹھہریں گے صوفیہ، عثمان کو ایک قلعہ تک نہیں دیں گے۔ صوفیہ پوچھتی ہے ایزنک کے قلعے دار کی طرف سے کوئی خبر ہے؟ کیا مدد روانہ ہو گئی ہے؟ جواب میں لوکاس کہتا ہے فکر نہ کرو، جب عثمان ہماری دیواروں پر آئے گا تو ہم اسے انتہائی غیر متوقع طریقے سے ماریں گے، اس کی پیٹھ سے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔